السلام علیکم جی. آج ایک بڑی خاص نشست کا ہم نے اہتمام کیا اور اس نشست میں میں نے مدعو کیا، ریکویسٹ کی صاحبزادہ کاشف محمود صاحب کو. کاشف محمود صاحب واصف علی واصف صاحب کے صاحبزادے ہیں. میری ان کے ساتھ ایک پرانی یاد اللہ ہے. واصف صاحب سے میری ملاقات نہیں ہو سکی، لیکن میں بڑا خوش قسمت تھا کہ زمانہ طالب علمی میں نے واصف علی واصف صاحب کو پڑھنا شروع کیا اور زمانہ طالب علمی میں ہی میری ملاقات کاشف صاحب سے ہو گئی. تب سے آج تک زندگی کے کئی سال گزر گئے ہیں. میں جب کبھی بیٹھتا ہوں، ان کو ملتا ہوں، ان سے بات چیت کرتا ہوں، واصف صاحب کی یاد کو تازہ کرتا ہوں. وہ ایک محبت کرنے والا جو کوئی واقعہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، کوئی جملہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، کوئی نصیحت لینا چاہ رہا ہوتا ہے، یا وہ پوچھنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس موقع پہ واصف صاحب کیا کرتے تھے، ان کا رسپانس کیا ہوتا تھا، وہ کیا بولتے تھے، وہ کیسے ریئیکٹ کرتے تھے، ان کا ایسے موقع پہ رد عمل کیا ہوتا تھا، یہ میں ہمیشہ تلاش کرتا رہا. میں نے کاشف صاحب کے ساتھ اس سے پہلے کبھی ریڈیو بھی کیا، کچھ شاید چیزیں ہم نے ریکارڈ بھی کی ہوں، اور اسی طرح گاہے بگاہے واصف صاحب کی یادوں کو ہم تازہ کرتے رہے. آج یہ خوش قسمتی تھی، میری درخواست تھی بڑے عرصے سے کہ ہم مل بیٹھیں اور کچھ واصف صاحب کی یادوں کو تازہ کریں. کاشف صاحب میں آپ کا بڑا بڑا مشکور ہوں، بہت بہت شکریہ جی. میرا سر ایک سوال یہ ہے کہ جو بزرگان دین ہیں، کیونکہ واصف صاحب کا جس طرح فیض ان کی زندگی کے بعد بھی جاری ہے، ان کے کلام سے، ان کی کیسٹ سے، ان کی بات چیت سے، ان کی کتب سے، سب سے بڑھ کے ان لوگوں سے جو ان سے ملے، بے شمار چیزیں ہم نے ان سے بھی سیکھیں. میں پہلا سوال یہاں پر کرنا چاہوں گا کہ اتنے بڑے لوگوں کے ساتھ بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ان کی سنگت اختیار کرتے ہیں، لیکن ان میں کوئی بدلاؤ نہیں آتا. میں اس لیے یہ سوال کروں، شاید مجھے اس کا جواب اس لیے پتا ہو کہ واصف صاحب نے اس کو ایڈریس کیا ہوگا، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ ہم آج کیونکہ 27-28 سال بعد بات کر رہے ہیں ان کے پردہ فرمانے کے بعد، تو اس کے کئی طرح کے پراسپیکٹیوز بن جائیں گے بات چیت کے، کہ بڑے انسان کی نشست ملی، بڑے انسان کے ساتھ اٹھے بیٹھے، اس کی مجلس نصیب ہوئی، لیکن کوئی ایسا رویہ اور کوئی کہہ لیجیے اخلاق، یا بعض اوقات کسی کا واسطہ پڑتا ہے تو بندہ بڑا پشیمان ہوتا ہے کہ یار یہ اتنے بڑے انسان کے ساتھ رابطہ رہا لیکن اس میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا. کیا وجہ ہوتی؟ جی اصل میں سرکار حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کچھ لوگوں کو میں صرف اپنے پاس اس لیے بٹھا لیتا ہوں کہ زمانہ ان کے شر سے محفوظ رہے. یہ پرسن ٹو پرسن فرق ہوتی ہے، یہ ایک جنرل سپیچ نہیں تھی جو واصف صاحب نے کام کیا. انہوں نے جنرل اگر وہ آڈینس اکٹھا کرنا چاہتے تو شاید ذاکر نائک سے بڑا ایک مجمع اکٹھا کرتے اور اس کو ایک سپیچ دے دیتے. مجھے یاد ہے اس وقت سعودیہ میں بہت کام کرتے تھے ڈاکٹر احمد دیدات، ان کی کچھ ویڈیوز بھی ہمارے گھر میں آئیں اور کچھ لوگوں نے کہا کہ واصف صاحب کیوں نہ اس فارمیٹ پہ بھی کام کیا جائے. آپ نے کہا وہ چلے ہو، میں بندے تھوڑی اکٹھے کرنے، آپ 25-30 لوگ بیٹھتے ہو، 25-30 لوگ بیٹھ کے بات سنتے ہو، ان لوگوں کے اندر بات جذب ہو جاتی ہے، آپ ان باتوں کو جا کے آگے پھیلا دینا. پھر جمعرات کی ایک محفل ہوتی تھی، ایک جمعے کی محفل ہوتی تھی، پھر اس کے بعد ایک آپ کا آفس تھا، دفتر جس کو کہتے تھے. اس دفتر میں صبح سے لے کر تو رات گئے تک پرسنلی لوگوں کی ملاقاتیں ہوتی تھیں، پرسنل ٹیلی فون ہوتے تھے. یہ وہ ریکارڈز ہیں جو ہے ہی نہیں ریکارڈ، یعنی کہ فون پہ جو بات ہوئی ہے یا گاڑی میں جو باتیں ہوئی ہیں، بہت قیمتی باتیں ہوئی ہیں، لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوئی ہیں. ہر بندے کے اوپر میں ایک دن بیٹھا ہوا، ہمارے ڈاکٹر مخدوم صاحب ہیں، اللہ جنت نصیب کرے، شعر لیگ ہوا کرتا تھا جی، جس کی ڈیوٹی یہ ہوا کرتی تھی کہ وہ واصف صاحب کی کیسٹ کی ریکارڈنگ کیا کرتا تھا. تو ایک دن شعر لیگ بیٹھا کہتا ہے کہ میں لگتا ہے واصف صاحب کو وہ بندے آتے سن جنہاں دے کم از کم فریم سدھے ہوندے سن تصویر دے. تو وہیں پر ہی وہ ڈاکٹر مخدوم صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے چلیا وہ آتے سن جنہاں دے فریم ڈنگے ہوندے سن، آپ صرف سدھا کر دے سن انہوں نے فریم نو. کئی لوگ آئے، جیسے بزرگوں نے کہا کہ وہ جی آیا اور آ کے لے کے چلا گیا، اور کچھ ہوتے ہیں جو 20-20 سال بھی بیٹھے رہتے ہیں. تو بزرگ نے کہا کہ دیکھو وہ سوکھی لکڑی تھی، وہ لے کے چلا گیا، آگ لے کے چلا گیا، تم گیلی سلی لکڑی ہو، تم دکھتی ہو، تم جلتی نہیں ہو. لیکن پھر بھی
بزرگ کے بیٹھنے کا یا بزرگ کے پاس بیٹھنے کا ایک بڑا عمل ہوتا ہے، بہت بڑا، کیونکہ جتنی دیر آپ کسی بزرگ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں آپ شعوری سطح پر یا علمی سطح پر واسو صاحب تو نہیں بن سکتے، لیکن کم از کم اپنے درجے سے بہتر ہو جاتے ہیں۔ اب وہ کہیں کہ جی اگر سراج منیر میں ایک نام دیتا ہوں، بہت خوبصورت نام، پڑھے لکھے بڑے پائے کے انسان تھے، وہ جب سرکار کے پاس بیٹھے گفتگو کی اور درجے کی بات تھی، اس درجے سے آگے کی بات شروع ہوئی۔ اشفاق صاحب بیٹھے، مجھے یاد ہے ایک محفل میں سرکار نے کوئی جملہ کہا تو کہا اشفاق صاحب سمجھ آئیے آپ کو؟ اچھا چلے میں آپ کو آسان کر کے سمجھاتا ہوں۔ اشفاق صاحب کو بھی آسان کر کے سمجھانے کی ضرورت ہوتی تھی، درجہ بدرجہ، صحیح، لیکن اپ گریڈیشن ضرور ہے۔ یہ چاہے باؤخان ہے ہمارے گھر کا، ملازم ہے ایک، ٹھیک ہے نا جی، جو پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، آپ نے اس کے لیے بھی محنت کی ہے، اس کی بھی کوئی اپ گریڈیشن ہوئی، صحیح، کہ ایک ٹائم تھا کہ وہ مغلظات کے ساتھ تھا لگا ہوا، نشے کرتا تھا، اور ایک ٹائم تھا کہ وہ بالکل صاف ستھرا ہو کے تو سرکار کے پاس بیٹھا ہوا۔ کئی ایسے لوگوں کے واقعات آپ بھی سناتے ہیں، ہم جانتے بھی ہیں، کہ سرکار کے پاس آئے اور سرکار نے کسی یوٹیلائزیشن میں لگا دیا۔ اب یہ جو پرسن ٹو پرسن یوٹیلائزیشن ہے، یہ فقیر کا کام ہے، درویش کا کام ہے، کہ وہ اللہ کی مخلوق کو ہٹاتا نہیں ہے، بھگاتا نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ ایک دن، یہ جب آخری دن تھے نیو ہاسپٹل کے، تو کسی نے کہا کہ واسف صاحب نے نا وہ فلاں شخص کو راندہ درگاہ کر دیا تھا، محفل سے نکال دیا، خارج کر دیا تھا۔ تو وہاں پر ہمارے وہ ڈاکٹر خوشی صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ جی اگر درویش بھی یہ کام کرتا ہے تو فائدہ کیا درویش کے پاس جانے کا، وہ نکال دے تو۔ یہ باتیں ہو رہی تھی دوسرے کمرے میں، سرکار کا کمرہ ساتھ تھا، یعنی کہ ایک ویٹنگ ایریا میں ہم بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ویٹنگ ایریا سے اٹھ کے جیسے ہی ہم گئے نا دوسرے کمرے میں، تو ڈاکٹر خوشی صاحب نے سوال کیا، انہوں نے کہا بھائی صاحب کیا آج تک آپ نے اپنی محفل سے کسی کو نکالا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، سرکار نے، آپ نے کہا کہ میں کل رات یہی سوچتا رہا، مجھے تو کوئی نہیں ملا، نکالا نہیں، ریجیکشن نہیں کی۔ یہ درویش کا کام ہے۔ آپ نے تو فوکس ہی اس بات پہ کروایا ہے کہ بھائی معاشرے کو ریجیکٹ کرنا چھوڑ دو۔ وہ مثال بھی آپ نے سنائی نا کہ وہ بندہ بیٹھا ہوا تھا سمندر کے کنارے کے اوپر، اور کہا کہ بھائی یہ جو تمہارے سامنے پڑے ہوئے نا پتھر، ان میں ایک ہے پارس، وہ جب لوہے کو لگ جاتا ہے تو لوہا سونے کا بن جاتا ہے، تو وہ پارس تم نے ڈھونڈنا ہے۔ تو وہ کیا کرتا، پتھر اٹھاتا، ہاتھ میں جو لوہے کی رنگ پہنی ہوئی تھی اس کو رگڑتا اور پانی میں پھینک دیتا، اٹھاتا پھینک دیتا۔ وہ کرتے کرتے تو اس کو اندازہ ہوا کہ میری انگوٹھی، وہ جو انگوٹھی ہے وہ تو سونے کی ہو چکی ہوئی ہے، تو اتنی دیر میں وہ پتھر پھینک چکا ہوا تھا پانی میں۔ تو ہم نے کہا کہ یہ جو ریجیکشن کرنے کا جو معاملہ ہے نا، کہ اٹھایا رگڑا پھینکا، ہم معاشرے میں بھی اس طرح سے لوگوں کو پک کرتے ہیں، یوز کرتے ہیں اور پھینکتے چلے جاتے ہیں، اور ریجیکشن بڑھتی جاتی ہے۔ ہم نے کہا ریجیکشن نہ کرو، ایکسیپٹنس کرو۔ کوئی پتھر بھی مل جائے، حالانکہ پتھر سے لوگوں کو نقصان ہوتا ہے، سر پھٹتا ہے، لیکن آپ کہتے تھے کہ پتھر بھی مل جائے نا، چھری تیز کرو، اچھے کام میں آتا ہے۔ وہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اسے سر ہی پھاڑا جاتا ہے، اسے چھری بھی تیز کی جاتی ہے۔ پرانے وقتوں میں تلواریں، شمشیر جس کو کہتے ہیں، اسی سے تیز ہوتی تھی، سان کے طور پر استعمال۔ تو یہ اپ گریڈیشن کہیں نہ کہیں ہوتی رہی ہے جس سطح پر۔ اب چونکہ 27 سال کے بعد سرکار واجد صاحب کا نام ایک شعوری سطح پر، علمی سطح پر، روحانیت کی سطح پر نام بلند ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، چونکہ ان کے افکار، ان کے اقوال، ان کی باتیں یا ان کا فیض منظر عام پر آنا شروع ہو گیا۔ یہ تو آپ نے چھپا کے رکھا ہوا تھا نا اس وقت کہ پتہ نہیں ہوتا تھا، تو اب تو نظر آنا شروع ہو گیا۔ لہٰذا جب ہم اب ان کے اسٹوڈنٹس دیکھتے ہیں یا مجھے دیکھیں، میں بیٹا ان کا، تو مجھے کہیں کہ آپ واسو صاحب ہیں، تو میں واسو صاحب نہیں ہوں، لیکن میں عام گھر والا کاشف بھی نہیں ہوں۔ بالکل ٹھیک، میرے پاس کچھ تربیت ان سے بہتر ہوگی جو عام گھر والے بچے ہوں گے۔ اسی طرح سے جتنے بھی آپ کے اسٹوڈنٹس، جتنے بھی، اب وہاں پر ایک شخص آئے جو لکھنا چاہتے ہیں، آپ نے ان کو لکھنے کے لیے کہہ دیا۔ وہ مجھے یاد ہے، وہ آیا
حامد رانا سونا چاندی. ہاں جی. تو آپ اسے سونا نہیں کہتے تھے, آپ اسے سونا چاندی کہتے تھے کٹھا ملا کے. او سونا چاندی آ گیا, تم کیا حال ہے تمہارا, ٹھیک ٹھاک ہے. تو ایک دن وہ بیٹھے تو آپ نے کہا کہ تم لکھتے کیوں نہیں, تم لکھا کرو. ان کو بس میں نے آج تک کچھ بھی نہیں لکھا, میں تو ڈرامے کرتا ہوں. آپ نے کہا تم لکھو گے. تو وہ کہتے ہیں وہ پھر میں ایک وقت آیا کہ میں نے ڈرامے لکھے. اب یہ اس کی اپ گریڈیشن تھی کہ اس کو وہاں سے اٹھا کر لکھاری رائٹر کے طور پہ بنا دیا. ایک فقیر آ گیا, اس نے کہا کہ نہیں میرا یہ کام ہے, تو آپ نے اس کا وہ کام ویسے کر دیا. ایک نے کہا جی میری بہن کے گھر بیٹا نہیں ہو رہا جی, یہ اولاد نہیں ہو رہی جی. آپ نے کہا اچھا چلو دعا ہوگی اس کے لیے, یہ بھی ہو جائے گا. واقعات کوئی ایسے ہوئے درمیان. فقیر یا اللہ والا ہم کہتے ہی اس کو ہیں کہ سرکار جیسے فرماتے تھے کہ جب بھی اللہ کی تلاش کرنے نکلو گے پہنچو گے کسی انسان کے پاس, کیونکہ اللہ والے انسان ہی تو ہوتے ہیں, ہے نا. تو جب ہم اللہ سے گفتگو کرتے ہیں تو ہر بندہ اپنی ڈومین میں رہ کے بات کرتا ہے. اسی طرح سے اللہ والے جو ہوتے ہیں ان سے بھی لوگ جا کے اپنی ڈومین میں بات کرتے ہیں. کوئی پیسہ لینا آیا ہے, کوئی بچہ لینا آیا ہے, کوئی نوکری لینے آیا ہے, کوئی سلام کرنے آیا ہے, کوئی دعا لینے آیا ہے, کوئی لکھنے کا لے کے آیا ہے, کوئی کہتا ہے کہ مجھ پہ فیض کی بارش ہو. فیض کے کرائٹیریا کو ہم بائی دا بک نہیں دیکھ سکتے. بائی بک ہے ہی نہیں, یہ بائی بک ہے نہیں کہ ہم کہیں کہ یہ واصف صاحب کیوں نہیں ہے. یہ واصف صاحب نہیں ہو سکتے. یہ آپ نے اپنی محفل میں فرمایا. آپ نے کہا تم چاہتے ہو کہ تم میری چیئر پہ آ کے بیٹھ جاؤ. کوئی بھی فقیر اپنی چیئر کبھی نہیں دیتا. صحیح. ہاں جی, یہ میں نے سنی آڈیو, سنی ہوئی. کوئی فقیر اپنی چیئر نہیں دیتا. آپ کی چیئر بنوا دیں گے. بالکل ٹھیک ہے, اس میں فیسیلیٹیٹ کر دیں. ہاں, آپ کو آپ کی پلیس دے دیں گے, آپ کو اپنے سے بھی بڑا ہو سکتا ہے بنا دیں, اپنی چیئر نہیں دیں گے. بابا بلے شاہ صاحب کے پیر حضرت شاہ عنایت قادری ہیں. پیر سے بڑا مرید کا نام ایسا ہے بلے شاہ کا دنیا میں نام ہے. دنیا میں نام. بہت کم لوگ آشنا کہ ان کے پیر صاحب کہاں ہیں, کدھر ہیں, اور کیا کام کیا انہوں نے. لیکن پیر نے مرید کو اس کی سپیس دے دی, اپنی نہیں چھوڑی. بالکل ٹھیک ہو گیا. بالکل. لہٰذا یہ بات جو ہے نا کہ اپ گریڈیشن نہیں ہوتی, اپ گریڈیشن ضرور ہوتی ہے, لیکن سب واصف نہیں ہو سکتے, یا سب واصف علی واصف نہیں ہو سکتے. سرکار کا نام بھی پہلے ملک محمد واصف تھا. آج تو ہم نے دیکھے نا وہ تصویریں وہ لگائی ہوئی ہیں کیا بات جو اس زمانے کی ماشاءاللہ. یہ اسٹوڈنٹ دور سے شروع ہوتے ہوئے جوانی کا ایام سے ہوتے ہوئے آخری دنوں تک کی تصاویر آپ نے ایک دور لگا دیا. صحیح. یہ تصویر اسپیشلی مجھے یاد ہے جی. یہ میں اس وقت میرا خیال ہے 4 سال کا تھا. اچھا. ایک موٹر سائیکل والی بھی ہے نا, یہ وہی دور ہے جی. اچھا. اس سے تھوڑا عرصہ پہلے جی وہ موٹر سائیکل والے دور کی تصویر تھی. تو یہ ساری خیر یادیں ہیں جی ہمارے دل میں. تو لیکن وہ جو اپ گریڈیشن ہے نا جی, ہے کہیں نہ کہیں ہے. اچھا, اس کو پتہ ہوگی, میرا خیال اس کو پتہ ہوگی. اچھا, میرا سوال یہاں پر ایک اور آ جاتا ہے کہ واصف صاحب کے دور میں آپ کہہ لیجئے کہ اس زمانے میں جب آپ بات چیت کر رہے تھے, کیا آپ کو ایسا لگتا تھا کہ آنے والے وقتوں میں 28 سال کے بعد یہ چیزیں اس شکل میں ہوں گی, یہ میسج اس شکل میں ہوگا؟ آج بھی نہیں پتا کہ آج سے 28 سال بعد کیا ہوگا, لیکن یہ مجھے پتا تھا کہ یہ کچھ ہو رہا ہے. There is something special is going on. میرا گھر عام محلے داروں جیسے گھر نہیں تھا. میرے گھر کی مٹھائی پورا محلہ کھاتا تھا. واہ جی واہ. صحیح. جو محفل میں مٹھائی آتی تھی, یا لوگ مٹھائی لے کے آ رہے ہیں, یا کوئی پھل لے کے آ رہے ہیں, یا کوئی چیز لے کے آ رہے ہیں, پورا محلہ کھاتا تھا جی. میرے جتنے میرے فرینڈس تھے وہ سب وہ مجھ سے منگوایا کرتے تھے. وہ کہا سب مٹھائی نہیں آئی؟ میں کہا ہاں یہ میں لے کے آتا ہوں تمہارے لیے مٹھائی. تو ہم بیٹھ کے مٹھائی کھاتے. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کے گھروں میں ان کے ڈرائنگ روم کے اوپر, صوفوں کے اوپر چادریں پڑی ہوتی ہیں, ہے نا جی. کوئی مہمان آئے تو وہ چادریں اٹھاتے ہیں, صاف کرتے ہیں, بٹھاتے ہیں. سامنے ویل نہیں سی ملتی. آیا گیا. صبح فجر کی نماز کے وقت سرکار چائے پیتے تھے, اور رات 2 بجے تک چائے کا سلسلہ چلتا تھا. کوئی نہ کوئی آیا, پانی کھانا جو بھی ہے وہ چل رہا ہے. اچھا, وہ دہرا دیجئے گا کہ کسی نے انگلش کالج, لاہور انگلش کالج کے زمانے میں پوچھا سب سے زیادہ فائدہ کس کا ہوا؟ چائے والے کا.
واز صاحب نے کہا جی چائے والے کا سب سے زیادہ فائدہ ہوا ہے. صحیح. یہ مجھے بھی آپ نے کہا دیکھو کوئی بھی آ جائے وہ چائے ضرور پلانا. ابھی چائے ایک لنگر ہے, یہ بھی درویش کا سیوا ہے کہ آپ جو مہمان آتا ہے, مہمان کے اوپر ڈھیروں آپ کے لیکچرز موجود ہیں, ڈھیروں باتیں موجود ہیں, اس کی قدر موجود ہے. لیکن وہاں پر مہمانداری دو طرح کی تھی نا, ایک تو روحانی اور ایک جسمانی, دونوں ہوا کرتے. بہت خوبصورت روحانی مہمان نوازی. یہ بھی کم ہی کسی نے لفظ سنا ہوگا, جملہ سنا ہوگا, روحانی مہمان نوازی. کیا بات. یہ سرکار کے پاس یہ خاصہ تھا کہ وہ اندر سے سیر کر کے بھیجتے تھے کہ روحانی طور پہ تشفی ہو گئی, انسان لائٹ ویٹ ہو گیا, بوجھ اتار کے چلا گیا. ایک صاحب مجھے یاد ہے گجرانوالہ سے, ان کے گھر کو عجیب سا مسئلہ تھا. انہوں نے کہا جی جب میں گھر میں باواز بلند قرآن شریف پڑھنا شروع کرتا ہوں, گھر میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں, کوئی نہ کوئی واقعات ایسے شروع ہو جاتے ہیں کہ پرابلم شروع ہو جاتی ہے. اور جب میں خاموش ہو کے پڑھنا شروع کرتا ہوں تو گھر میں شانتی ہو جاتی ہے. تو کہتے ہیں میں بڑا عجیب سا, مجھے سمجھ نہیں آئی. تو وہ میر صاحب نے کہا کہ آؤ میرے ساتھ واز صاحب کے پاس چلیں. تو کہتے ہیں وہ تو نہ آ سکے, میں چلا گیا. تو میں جب پہنچا تو میں نے کہا واز صاحب میرا یہ بھی مسئلہ ہے, میرا یہ بھی مسئلہ ہے, میرا یہ بھی مسئلہ ہے. 8-10 کہتے ہیں میں نے مسئلے سنا دیے. واز صاحب خاموشی سے بیٹھ کے سن رہے تھے. تو خاموشی سے بیٹھ کے سننے کے بعد آپ نے کہا اچھا کچھ اور بتاؤ. ان کا واز صاحب اتنے سارے تو میں نے مسئلے بتا دیے ہیں, تو یہ تو مجھے بتائیں. آپ نے کہا یہ تو تمہارے حل ہو گئے ہیں, کوئی اور بات بتاؤ مجھے. کیا بات ہے. درویش کے پاس, فقیر کے پاس بیٹھنا کا مطلب یہ ہے کہ آپ کھل چکے ہوئے ہیں ان کے سامنے. یہ جس کو چشم بینا کہتے ہیں, چشم بینا سے ٹپکتے ہیں جو آنسو آصف, انہی اشکوں کو بنا جاتی ہیں گوہر راتیں. تو یہ جو اشک ہوتے ہیں نا چشم بینا کے, یہ آپ کی اندر کی آنکھ جب کھلتی ہے تو اس میں صرف آپ کا مستقبل نہیں, آپ کا ماضی بھی نظر آ رہا ہوتا ہے. اور درویش کیا کرتا ہے کہ وہ یہ نہیں کرتا کہ یہ برا تھا. آپ نے کہا کہ دیکھو ہر درویش کا ایک ماضی ہوتا ہے, ہر گنہگار کا ایک مستقبل ہوتا ہے. کیا بات ہے. بہت بڑا جملہ, بہت بڑا جملہ. ہر درویش کا ایک ماضی ہوتا ہے, ہر گنہگار کا ایک مستقبل ہوتا ہے. کیا بات ہے. کیا پتا کہ آج کا گنہگار کل کا درویش ہو. کیا بات ہے. توبہ. تو ہم یہ کہتے ہیں, ہم نے تو یہ رجسٹرڈ کر دی ہوئی ہے نا بات کہ جناب پتہ کراؤ جی رشتہ کرنا ہے, اے منڈا کی کرتا رہے جی. آپ کہتے ہیں تم دیکھتے ماضی ہو, فیصلے مستقبل کے کرو. کیسے کرو گے فیصلے. تو یہ بہت ساری چیزیں اللہ پہ بھی چھوڑنی. درویش کرتا ہے جی کام اپنا. صحیح. اچھا کاشف صاحب, ایک سوال, یہ بڑا وہ سوال ہے جو کہ مشکل, کیا کہ مشکل کہہ رہا ہوں. سوال یہ سر کہ ہر بڑا بندہ, اس کا بیٹا, گمان ہی ہوتا ہے کہ اس کے پاس بھی ویسے ہی علم ہوگا جیسے اس کے پاس تھا. میں سوال اس کے علاوہ, سوال یہ ہے کہ واصف صاحب کی زندگی میں کچھ چیزیں واصف صاحب نے سکھائی ہوں گی. والد سکھا سکتا ہے, ہر والد کوشش کرتا ہے بولنے سے, کر کے دکھانے سے. نہ چاہتے ہم وراثت کا ایک حصہ عادتوں کی شکل میں گھر سے لے لیتے ہیں. جی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی ایسی چیزیں تھیں جو آپ نے نہیں سکھائیں اور وقت پہ چھوڑا, اگلے 28 سال کے لیے چھوڑا, جو میں کبھی آپ بیٹھ کے اس کیمروں کے علاوہ بھی بات چیت کرتے ہیں, اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ کاشف بھائی کیا سیکھا, تو آپ کہتے ہیں کئی چیزیں ایسی ہیں جو وقت نے اور لوگوں نے سکھا دی ہیں. دیکھیں باپ, ماں باپ شفقت کا ایک سایہ ہے. آپ ان کی موجودگی میں کیموفلاجڈ ہوتے ہیں, ایسے جیسے کلی چھپی ہوئی ہوتی ہے اندر پتوں کے اور آہستہ آہستہ کھلنی شروع ہوتی ہے. اولاد ماں باپ کے لیے ایسے ہوتی ہے. صحیح. میرے بھی بچے ہیں, میں ان کی پروٹیکشن کے لیے, ان کی حفاظت کے لیے, ان کی ذہنی حفاظت کے لیے ہر وہ کام کرتا ہوں جو میں سمجھتا ہوں کہ محفوظ ہونا چاہیے. لیکن ایک وقت آتا ہے کہ جب وہ خود مار کھاتے ہیں. یہ گنجائش ہونی چاہیے نا. یہ گنجائش ہوتی ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ میاں نے آپ کو سوئمنگ سکھانی ہے نا تو وہ آپ کو اٹھا کے سمندر میں پھینکے گا. باہر کھڑے ہو کے سوئمنگ آ نہیں سکتی. بالکل ٹھیک بات ہے. اب گرو آپ کو طریقہ بتا سکتا ہے کہ میاں پانی کے اندر جا کے ببل بنانا ہے, سوئمنگ یہ والا سٹائل ہوتا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, لیکن باہر کھڑے ہو کے نہیں ہو سکتا. ببل خود ہی بنانا ہے. وہ خود ہی بنانا ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ کام آپ کے والد آپ کو سکھا دیتے ہیں کہ میاں زندگی میں یہ کور چیزیں, کور, جھوٹ نہیں بولنا ہے, بزرگوں سے بے ادبی نہیں کرنی ہے,
یہ چھوٹے چھوٹے جملے جو ہیں، گھر آئے کو مہمان، کھانا کھلانا ہے، پانی. ایک وہ خاص نصیحت دہرا دیجیے جو واصف صاحب نے کہا کہ میرے بعد. بالکل، یہ وہ تو آپ دہرائیں. وہ جناب وہ تو کمال کی بات ہے. آپ نے فرمایا کہ دیکھو بیٹا، میرے بعد گھر میں ایسے رہنا جیسے میری موجودگی میں رہنا. واہ کیا بات. حالانکہ یہ فکر اس وقت تھا جب میں انتظار کرتا تھا کہ آج آپ نے محفل پہ جانا ہے اور میرے پاس 3 گھنٹے ہوں گے، میں نے کیا کرنا ہے. صحیح شرارتیں میری ہیں. صحیح جی. تو میں 3 گھنٹوں میں نے کیا کرنا ہے. میری اپنی شرارتیں اس وقت 2-3 میں نے بیڈمنٹن کھیلنے جانا ہے، یا میں نے چیس کھیلنی ہے، یا میں نے کچھ یہی ایکٹیویٹیز ہوتی تھی اس وقت. اور کیا ہوتا تھا. تو لیکن یہ فکرہ صرف اس وقت کے لیے نہیں تھا. یہ چیز ایسی ڈال دی ہوئی ہے کہ آج بھی کچھ ایسے کام کرتے وقت مجھے یہ فکرہ ایسے سامنے آ جاتا ہے. اور جیسے آپ نے کہا نا کہ کئی ایسے سوالوں کے جواب آپ کو صرف استاد کا چہرہ نظر آ جانے سے یاد آ جاتے ہیں کہ اس وقت استاد نے یہ کہا تھا، ہمارے گرو نے یہ کہا تھا. تو وہ سرکار کی کہی ہوئی جو باتیں تھیں نا جی، انہوں نے زندگی میں ہر بندہ وقت کے دھارے میں سے گزرتا ہے ضرور، ویلنے میں سے گزرتا ضرور ہے، لیکن جو پرورش کی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں وہ اس کو بچا جاتی ہیں. واہ جی واہ. تربیت بچا جاتی ہے کہیں نہ کہیں پر. ورنہ وہی مقام ہے جہاں سے وہ گر سکتا ہے، اور وہی مقام ہے جہاں پہ وہ بچ سکتا ہے. اچھا، آپ کو کبھی محسوس ہوا کہ سٹینڈرڈ بڑا ٹف ہے، مشکل کام ہے نا سر؟ دیکھیں مطلب ہم تو کہتے ہیں جی ہم ملے نہیں، واصف صاحب کی کتابوں سے سیکھا، اور اس سے بڑا ایک مشکل مرحلہ آ جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں یار واصف صاحب کا حوالہ اور یہ آپ نے کیا کیا. ڈر لگتا ہے کہ کوئی کہہ دے کہ یار قاسم علی شاہ صاحب آپ واصف صاحب کا نام لیتے ہیں، یہ کیا ہے. جی ہاں. آپ صاحبزادے ہیں تو مشکل نہیں. تم آپ کو کیا لگتا ہے کہ آسان؟ بالکل بھی آسان کام نہیں ہے جی. بہت تیز دھار تلوار ہے جس کی نوک پر آپ چل رہے ہوتے ہیں. یہ وہ جیسے کہتے ہیں وہ قطرہ ہے جو خنجر کی نوک کے اوپر رقصاں ہوتا ہے. یہ ایسے ہے کہ، اور یہ چیز بڑی بچاتی ہے. مطلب جیسے کہہ لیں اگر آپ بابے بن گئے، قاسم علی شاہ ایک بابا بن گئے، داڑھی رکھ لی ہے، انگوٹھیاں پال لی ہیں، ڈریسنگ پوری کر لیتے ہیں. یہ ڈریس بہت ساری بیماریوں سے بچا لے گا. یہ ڈریس آپ کو بچا لے گا. آپ کے ہاتھ میں سوٹی ہونا، کتے دور بھاگ جائیں گے، وہ پتہ ہے ڈانگ مار دے گا. بالکل ٹھیک بات ہے. تو سم ٹائم ایسا نام ہی آپ کی پروٹیکشن بن جاتا ہے. کیا حوالہ آپ کا، مطلب جہاں پہ آپ گمراہ ہو سکتے ہیں وہیں پر ہی. میرے ساتھ ریلیشن میں جو خواتین آتی ہیں، یا وہ بیٹیاں بنتی ہیں، بہنیں بنتی ہیں، بالکل ٹھیک ہے. حوالہ ایسا مجھے بچا جاتا ہے اور میری تقویت کا باعث بنتا ہے. میں کسی سے کہوں نا کہ آپ بھی واصف صاحب کی بیٹی ہیں، اب میں کہہ رہا ہوں، میں واصف صاحب کا بیٹا ہوتے ہوئے اگر اس کو یہ کہہ رہا ہوں کہ تم میری بہن ہو اور تم بھی واصف صاحب کی بیٹی ہو، وہ اس کے لیے آنر فیل ہوتی ہے. وہ یہ کیا بات ہے جی، میں بھی واصف صاحب کی بیٹی ہوں. میں نے کہا سرکار نے کہا ہے کہ یہ میری بیٹی ہیں، جو میرے پاس آتی ہیں یہ سب میری بیٹی ہیں. تو یہ حوالہ آپ کے لیے مشکل بھی ہے، یہ حوالہ آپ کی حفاظت بھی ہے. دونوں باتیں ہیں. یہ میں اس معیار کا نہیں ہوں، میں اس معیار پہ چلنے کی کوشش کرتا ہوں. میں وہ استاد نہیں ہوں، میں اس طالب علم ہوں اس رستے کا. میں سیکھتا جا رہا ہوں، میں کرتا جا رہا ہوں. غلطی کی گنجائش موجود ہوتی ہے، توبہ بھی ہوتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ نام پھر بھی آپ کو حفاظت دیتا ہے. بے شک. سر اللہ والوں کی جو محبت ہے وہ دلوں میں چلی جاتی ہے. ہماری ملاقات نہیں ہے، میری طرح کئی لوگوں کی ملاقات نہیں ہے، اور میرے زندگی کے پچھلے کوئی 20-22 سال واصف صاحب کے نام ہو چکے ہیں. میں زندگی کے ہر مرحلے میں کچھ سچویشن ہوتی ہے، اس سچویشن پہ سوچتا ہوں کہ یہاں واصف صاحب نے کیا کہا. اچھا، وہ خود بخود مجھے حافظے میں رکھنے کی ضرورت نہیں پڑی. جو محبت ہے نا، وہ علم کو حافظے میں محفوظ نہیں کرتی، مرحلہ وہ دل میں محفوظ کر دیتی. گوگل والا کام نہیں ہے. اب اس محبت کی وجہ سے کاشف صاحب، یہ میں نہیں، میرے ساتھ جتنے بھی ایسے چاہنے والے ہیں، ایک میرا بھی سرکل دوست آپ سب جانتے ہوں گے، جب ہم کبھی 20-22 سال پہلے واصف صاحب کے مزار پہ نظر آتے تھے، تو ہم واصف صاحب کی یاد میں کبھی کبھی ہماری آنکھوں میں نمی ہوتی ہے اور اس محبت کو ہم محسوس کرتے ہیں. آپ صاحبزادے ہیں، اس محبت کو کیسا محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیں، جب کبھی بھی آنکھ میں نمی آ جائے نا، رکت آ جائے، تو یوں سمجھیں کہ آپ نہیں یاد کر رہے، وہ آپ کو یاد کر رہے. واہ، خوبصورتی، بہت خوبصورتی. یہ یاد آپ کے حوالے سے جب بھی ہوتی ہے نا، تو وہ عطا ہے.
یاد عطا ہے. یاد عطا ہے کہ یاد جس کی آپ کر رہے ہیں اس نے آپ کو عطا کیا ہے کہ آپ اس کو یاد کریں. ٹھیک ہو گیا. بزرگوں سے بڑے بڑے بزرگوں کے نام لیں پیچھے جتنے بھی, جب بھی آپ ان کو یاد کرتے ہیں وہ آپ کو یاد کرتے ہیں. واہ, ترتیب بڑی بہترین ہے. یاد وہ کرتے ہیں. یاد وہ کرتے ہیں تو وہ آپ کو موقع دیتے ہیں کہ آپ ان کو یاد کریں. یہ بلیسنگ ہے. ٹھیک ہو. تو رکت کا آنا, آنسوؤں کا آنا, اس حوالے سے خاموشی میں بیٹھنا, اس حوالے سے عمل میں کوئی چیز لے کے آنا. مجھے جیسے میں کہوں کہ فیملی میں کبھی کوئی پرابلم ہو, ظاہر ہے میری بھی بہت بڑی فیملی ہے, تو میں فیملی میں اکثر ہی کہہ دیتا ہوں کہ یہ میں نے اس کے لیے نہیں کیا, یہ میں نے اپنے والد کے لیے کیا. واہ واہ, بہت خوبصورت. صحیح. تو بس یہی میرے لیے وہ کافی ہوتی ہے بات. میں اس کو اور ذرا اسپیسیفک کروں اجازت سے, آپ نے کیونکہ یہ اجازت مجھے دی ہوئی ہے. جی میں سوال کروں, کوئی ایسی سچویشن جہاں پر بڑی یاد آئی ہو, جہاں پہ بڑی یاد آئی ہو. میں مثال دیتا ہوں, ہمارے ایک بڑے اچھے شاعر دوست ہیں, آپ سے بھی پیار کرتے ہیں, تو ان کے والد صاحب کا انتقال تب ہوا جب ان کی 8 سال عمر تھی. جی. انہوں نے کہا جب میں نے ہیلے کالج میں میری ڈگری مجھے ملی, کہتا اس دن میں کمرے میں بند کر کے میں پڑھا رویا. مجھے بڑی یاد آئی کہ اللہ نے اتنی زندگی میں کامیابیاں دی ہیں, اور اس وقت اگر ڈگری لے کے میں والد کے پاس جاتا تو ان کی کیفیت کیا ہونی تھی. کوئی ایسا لمحہ, ہے بڑا پرسنل کویشچن لیکن مجھے لبرٹی آپ نے دی ہوئی ہے, تو اس وقت آپ کو لگا کہ اس وقت اگر واصف صاحب ہوتے والد صاحب کی حیثیت سے, بالکل, تو آپ لپٹ جاتے اور ہوتے. میں تو یقین کریں کہ بڑے مرحلے زندگی میں آئے ہیں, اور خوشی کے موقعوں پر اور بہت غم کے موقعوں پر. یہ دونوں ایسے موقع ہیں جہاں پہ میں بہت مس کرتا ہوں سچی میں فزیکل پریزنس کو, اور وہ فزیکل پریزنس کبھی کبھی مجھے محسوس کرواتے ہیں. میں آپ کو اپنا ایک پرائیویٹ سی بات ہے, میں ایک خواب بتاتا ہوں آپ کو. میں سرکار کا وصال ہوا تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ درویش کے پاس پیسے کبھی نہیں ہوتے, ہے نا جی؟ ہاں جی, صحیح. پیسے اکٹھے کرنے والے ہوتے ہی نہیں ہیں. صحیح جی. تو میں اس وقت MBA کر رہا تھا, میری چھوٹی بہنیں پڑھ رہی تھیں, اور مختصر سے پیسے تھے. سوچ رہا تھا کہ جاب کروں, کام کروں, پڑھائی کروں, کیا کروں. اور حالات یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی کوئی کام کرو, تم بڑے ہو, تم پہ ذمہ داری آئی ہوئی ہے, گھر کو سنبھالنا ہے, گھر کو چلانا ہے, خرچہ چرچہ یہ وہ سارا کچھ. کیوں کاروبار تو تھا کوئی نہیں سرکار کا, بزنس, اور نہ آپ نے وہ دکان بنائی ہوئی تھی. ہاں جی, آپ کا انداز ایک اپنا انداز والی دکان بنائی ہوئی تھی کہ میں بھی وہ 2 مدریاں اور پہن کے تو وہاں بیٹھ جاتا تو سسٹم چل جاتا. صحیح. وہ تھا نہیں, اوریجنل شیپ میں موجود تھی چیزیں, آپ جانتے ہیں. تو میں بہت پریشان تھا. تو اسی رات کو سرکار سے میری ملاقات ہوئی. صحیح. خواب میں میں خواب اس لیے نہیں کہتا کیونکہ آپ نے فرمایا ہوا ہے کہ جتنی سچی شخصیت آپ کو خواب میں ملے وہ اتنا سچا خواب ہوتا ہے. بڑا خوبصورت جملہ ہے, جتنی سچی شخصیت خواب میں ملے ہاں اتنا ہی خواب سچا ہوتا ہے. ہاں, یعنی کہ پھر خواب سچا نہیں ہوتا, پھر تو وہ حقیقت ہوتی ہے نا. آپ نے اس کی جو اعلیٰ ترین مثال فرمائی کہ اگر آپ کو دیدار ہو حضور پاک سرکار دو عالم کا, اس کو خواب نہیں کہنا, اس کو زیارت کہنی ہے. صحیح. تو اس طرح سے خواب میں پرانی شخصیت, کسی فرشتے کا ملنا, کسی نبی کا ملنا, کسی اولیاء اللہ کا ملنا, یہ جب آپ کو خواب میں ملتے ہیں تو وہ خواب نہیں ہوتا, وہ ان کی فزیکل پریزنس ہوتی ہے. تو میں نے اس میں خواب میں بیٹھا ہوں, تشریف لائے ہیں, تو آپ اپنی جیب سے نا پرس نکالا اپنا. اچھا جی. پرس نکالا اور اس میں سے نا ایسے کر کے نوٹ نکالے, اور بالکل نئے نوٹ تھے. اس وقت کا جو بھی بڑا نوٹ تھا, 1000 کا تھا, 5000 کا نہیں تھا. ایسے نوٹ نکالے ہیں, پھر ایسے واپس رکھ دیے, اور وہ پورا پرس ایسے میرے ہاتھ میں دے دیا, یہ جیب میں رکھ لو, ٹھیک ہو جائے گا. پیسے تو اتنے ہی تھے جتنے میرے پاس تھے. اس دن کے بعد سے مجھے پیسوں کی پریشانی. واہ واہ واہ, بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. میں نے کہا نہیں کرنا کام ابھی, میں نے پہلے پڑھنا ہے. صحیح. میں نے اپنا MBA مکمل کیا, میری 2 بہنوں نے MBA مکمل کیا, میری تیسری بہن نے گریجویشن کیا, اس نے کہا جی میں نے ماسٹر نہیں کرنا, بس میں نے اتنا ہی پڑھا. لیکن پھر بہنوں کی شادیوں کے جب معاملہ آتا ہے, بڑا مشکل مرحلہ تھا, میرے اوپر ذمہ داری تھی.
تینوں بہنوں کی شادیاں کی، میں بہت رویا، شادیاں کرنے سے پہلے رویا، شادی جس دن رخصتی تھی بڑا رویا، اور آپ کی فزیکل پریزنس کو محسوس کیا۔ پھر میری شادی ہوئی پنڈی جی، میں بیگم صاحبہ کو لے کے سیدھا دربار شریف پہ آیا، وہی سجی سجائی سارے، میں بھی وہ شیروانی شروع نہیں پائی ہے جی، ڈیڈیکو والی پاڑی، ڈیڈیکو والی پاڑی اچھا، لے کے میں سیدھا دربار پہ آیا۔ اس لیے آیا کہ میں چاہتا تھا کہ آپ ایسے فزیکلی میرے ساتھ ہو، یہ سارے کام آپ نہیں کیے ہیں، آپ ہی ساتھ ہوتے، بچوں کی پیدائش، بزرگوں کا جانا، میری پھپھو فوت ہو گئی، میرے چچا فوت ہو گئے پچھلے دنوں، تو میں ان سب جگہوں پر مطلب جہاں میں خوشی یا غم دونوں میں سے جو چیز مجھے ٹکراتی ہے نا، میں آپ کو اپنے ساتھ محسوس کرتا ہوں، یہ میں آپ کو پکی بات بتا رہا ہوں۔ وہ کہیں گئے نہیں ہیں، میں تو جو یاد میں ہے، جو پکے ہیں یاد، وہ تو زندہ ہے۔ وہ آپ کہتے ہیں کہ اس دی یاد خزانہ کافی، پیسے نو کی کرنا۔ ہاں، کیا بات، یہ یاد ہی بہت بڑا خزانہ ہے، کیا بات کہ سب چیزوں میں بھاری ہوتا ہے۔ کاشف صاحب، ہماری زندگیوں میں یعنی ہم جو ینگسٹرز ہیں جو واصف صاحب کو ملے نہیں اور واصف صاحب سے جڑے، میں، نواز، عمر، سارے وہ پرانے، آپ میرے حلقے کو جانتے ہیں تمام دوستوں کے، اور آج بھی ہماری، اچھا مزے کی بات ہے، وہ دوستیاں بچنے کی وجہ بھی واصف صاحب ہے۔ جی ہاں، اگر کوئی دنیا داری ہوتی تو شاید ختم ہو جاتی دوستیاں، وہ آج بھی اسی طرح ہم کال کر کے ملتے ہیں۔ ہم سب کے سب بیٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی کا وہ ٹائم جو واصف صاحب سے پہلے تھا اور واصف صاحب کے بعد کا وقت، یہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اچھا، لگا ایسے کہ وہی وقت تھا جو واصف صاحب کے بعد تھا، اس سے پہلے تو کوئی زمانہ جاہلیت اسے کہہ لیجیے۔ کاشف صاحب، آپ کو کب لگا کہ یار یہ ریئلائز ہوا کہ میں واصف صاحب کا بیٹا ہوں اور یہ کتنے غیر معمولی انسان ہیں؟ یہ کس دن، ایک ہوتا ہے کہ واقعات بڑے ہوتے ہیں، یعنی میرا بیٹا مجھے پچھلے دن کہنے لگا، اس نے فرمائش کی تو میں نے اس بندے کو ٹھک کال کی، اس نے کہا جی حکم، میرے پتر نے اس دن پتہ لگا کہ یہ بندہ جڑا ہے ابا جی دا حکم مان لینا ہے، انہوں حکم سمجھتا ہے ادب میں۔ آپ کو کس دن یہ کنفرم ہو یار کیا یہ نعمت ہے، یہ کیا رحمت ہے میرے؟ میں ابھی تک اس نعمت کی جو کہنی چاہیے نا ایکسٹینٹ یا اس کی حد، اس کو آج تک بھی میں محسوس نہیں کر سکا، اتنی ہے ماشاء اللہ، اتنی ہے۔ جس کو لوگ کہتے ہیں نا سوشلی بڑا بننا، تو میں نے تو دیکھا کہ آدھا گھنٹہ باہر اسحاق ڈار بیٹھا ہوتا تھا صحیح انتظار میں کہ اچھا یہ کوٹ کرنا بڑا ضروری ہے۔ میں چاہوں گا کہ وہ تصویریں کچھ میں بھی دکھاؤں جو میرے پاس پڑی ہیں، اس زمانے کے کس طرح کے لوگ تھے جو واصف صاحب کے پاس بیٹھتے تھے۔ معافی میں نے ایڈ کر دیے سوال ایک، ٹھیک ہے جی بالکل، ان ناموں کو بھی کوٹ کیجئے، نام سارے میں آپ کو تصاویر دکھا دیں گے، آپ کو پیش اسی میں ایڈ کر دیں گے، اسی میں ایڈ کر دیں گے جناب، کہ جب اس گھر کی ہمارے جوہر ٹاؤن کے گھر کی انیگوریشن ہوئی ہے تو اس گھر میں بلال شیخ صاحب، عائشہ آپا جو وائس پرنسپل ریٹائر ہوئی ہیں ہوم اکنامکس کالج کی، اسحاق ڈار صاحب، درشک صاحب، سردار نصر اللہ درشک صاحب، ملک پرویز صاحب جو اٹارنی جنرل بھی ریٹائر ہوئے ہیں، جسٹس پرانے زمانے میں جس طرح حنیف رامے والا دور تھا، وہ نام کون سے؟ حنیف رامے تھے، اجاز بٹالوی تھے، عبدالرؤف روفی صاحب جو ہیں وہ تو اللہ انہیں حیاتی دے دی، وہ بھی ہیں جی۔ پھر اس کے بعد ممتاز مفتی سے آپ کی ملاقاتیں رہی ہیں، عطا اللہ قاسمی صاحب سے آپ کی ملاقاتیں بہت زیادہ رہی ہیں، اشفاق صاحب، سراج منیر صاحب، اجمل نیازی صاحب، یعنی کہ اس وقت کے جتنے بھی لکھنے، اجاز بٹالوی میں نے سب سے پہلے نام لیا جی ان کا، وہ بہت خوبصورت جی اجاز بٹالوی صاحب ہیں۔ میں چاہوں گا یہ ساری تصویریں بھی ہم دکھا دیں اس میں۔ ہاں بالکل بالکل دکھا دیں گے جی۔ وہ جو ہماری تقریب ہوئی تھی نا جی کرن سورج کی، اس میں تو کافی سارے لوگ موجود تھے، جس میں وہ شیخ منظور الہی صاحب تھے جنہوں نے صدارت کی تھی، صدارت کرنی تھی قدرت اللہ شہاب صاحب کو، تو شہاب صاحب کا کچھ دن پہلے وصال ہو گیا، کچھ 2-3 روز پہلے، لیکن انہوں نے مضمون لکھ رکھا تھا جو تقریب میں پڑھنا تھا، اور وہ مضمون پھر وہ ریحانہ اورنگزیب تھی، انہوں نے وہ مضمون وہاں پہ پڑھا تھا۔ اس دور کا میرا خیال ہے انٹلیکچوئل طبقے میں کوئی بندہ شاید ہی رہ گیا ہوگا جو متاثر نہ ہوا ہو، یا بیٹھا نہ ہو، ملا نہ ہو۔ اب جیسے
بابا یا کہتا ہے میں نے تو اس کو محفل میں نہیں دیکھا بابا یا صاحب کو، لیکن انہوں نے کہا کہ جی میری ملاقات جب میں جانے سے پہلے، کیونکہ باہر چلے گئے تھے نا بہت سے پہلے، تو کہتے ہیں کہ میں اس سے پہلے میں نے اشفاق صاحب سے کہا کہ ملوائیں بابا، تو انہوں نے کہا چلا تنفرج بابا نے ملائی، وہ کہتے ہیں میں لے گئے، تو وہاں آگے ایک کلین شیو بندہ بیٹھا ہوا، سوٹڈ بوٹڈ، چابیاں ہاتھ میں گھوم رہی ہیں اس کے، تو کہتے ہیں میں نے کہا اشفاق اے بابا ہے، وہ کہ تو بابا دیکھنے آیا ہے؟ وہ دیکھنے کیا ہے، چل ہم تجھے خود ہی بابا بنا دیتے ہیں، واہ تو بھی بابا ہو جائیں، وہ بابا یہی بن گئے ہیں، تو آپ تو بابے بنانے والے ہیں. صحیح جی. اچھا کئی معروف نام ہم یہ بھی کوٹ کریں نا، میں سلطان رائی واصف صاحب کا تعلق، بالکل نصرت فتح علی خان واصف صاحب کا تعلق، انڈسٹری کے کتنے ایسے نام تھے کہ کوی کا نام لیں گے. فردوس جمال نے کہا کہ میری ملاقات میں ہوئی، لیکن میں اس کا شاہد ہوں کہ اس کی ملاقات ہوئی بھی ہے. عصمت طاہرہ ہے، حامد رانا ہے، حامد رانا کے ساتھ ایک اور بھٹ صاحب آیا کرتے تھے، خالد بھٹ صاحب، وہ کافی آیا کرتے تھے. منو بھائی بہت آپ کے معتقد لوگوں میں سے شامل تھے. یہ سلطان رہی بھی آپ نے بتایا. پھر ایک اور بھی صاحب تھے، ابھی مجھے ان کا نام ذہن میں آ جائے گا، وہ مووی میکر تھے، فلمیں پروڈیوس کیا کرتے تھے وہ. تو اس وقت مجھے یاد ہے کہ سرکار ان کی فلموں کے لیے ڈائلاگز لکھا کرتے تھے، اور وہ کافی عرصہ وہ آتے رہے، اور وہ مجھے یاد ہے سرکار کی ٹیبل پہ میں نے دیکھی ہیں وہ چیزیں، اور وہ پھر ڈاکومنٹس چلے جاتے تھے، اور وہ موویز میں کس مووی میں استعمال ہوئے مجھے نہیں پتہ، کاش کہ مجھے پتہ لگ جائے تو میں اٹھا کے لے آؤں وہ. اسی طرح سے 2 پائلٹ پروگرام ریکارڈ ہوئے ہیں پی ٹی وی کے اوپر، جس میں سوال کرنے والے ہیں اشفاق صاحب اور جواب دینے والے ہیں واصف صاحب. وہ ملے نہیں ابھی تک نہیں ملے. اچھا تلاش میں سے جاری رہنی چاہیے. میں چھوڑوں گا نہیں جی، اپنی زندگی سے میں ضرور رکھوں گا. اور جو زاویہ کے جیسے فارمیٹ نہیں ہوا کرتا تھا، وہ فارمیٹ تقریباً اس وقت تھا، 86-87 کی میں بات بتا رہا ہوں، کہ اس وقت یہ فارمیٹ کے 2 پائلٹ پروگرام ریکارڈ ہوئے، لیکن وہ آگے ناگزیر وجوہات کی بنا پر وہ چل نہیں سکے، رہ گئے. اچھا ایک بڑی شاندار چند دن پہلے ایک ویڈیو آپ نے نشر کی، میں اس میں ایڈ کرواؤں گا، جس میں سب کے سب محبت سے اپنی چادریں واصف صاحب کے گلے میں ڈالتے ہیں. ایک سوال سر، مشکل سوال، ابھی کی نشست وقفے سے وقفے پہ جانے سے پہلے کا مشکل ترین سوال، معافی کے ساتھ. واصف صاحب فرماتے ہیں کہ جو کتاب ہے وہ الہامی ہے، تفاسیر الہامی نہیں ہے، تفسیر انسانی ہے. علامہ مودودی کا برین ہے، پرسنالٹی ہے، انہوں نے ایک تشریح کر دی. طاہر القادری صاحب کا ایک اپنی سوچ ہے، انہوں نے جو سمجھا اس کی. پیر کرم شاہ صاحب کا ایک اپنی سمجھ ہے. اخلاص سب کا اپنا ہے، اخلاص پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. یعنی انسانی مزاج کی، انسانی شخصیت کی ملاوٹ کے ساتھ وہ تفسیر ہے. یا آپ یہ کہہ لیجئے کہ تفسیر در اصل انسانی خامی، انسان کا انسان ہونے کی خامی، کیونکہ الہامی کتاب میں کوئی خامی نہیں، مکمل زیر زبر کے ساتھ ہے. سوال یہ ہے، اس کانٹیکسٹ کو ذرا سامنے رکھیے گا، واصف صاحب کو ملنے والے وہ تمام نامور لوگ، یا واصف صاحب کے حوالے سے جانے جانے والے نامور لوگ، ان کے پاس جو واصف صاحب کے حوالے محبت، عقیدت بالکل اپنی جگہ پہ، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ان کے اخلاص پہ کوئی شک نہیں کیا جا سکتا. لیکن ان کی ایکسپلینیشن یا ان کا حوالہ یا ان کا بیان کرنا یا ان کا ایک واصف صاحب کا تعلق، اس ایکسپلینیشن میں ان کی اپنی پرسنالٹی ساتھ شامل ہے، ہر ایک کی ہوتی ہے. اچھا اب یہ شامل ہے، اس میں ایک پرابلم ہے نا سر. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک ایسا بندہ جو واصف صاحب کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے، اس سے بجائے رستہ ملنے کے کچھ اور مل گیا. میں کچھ اور مل گیا کو بڑا آسان میں نے کیا، مشکل نہیں کیا، اور کچھ اور مل گیا. میں یہ جملہ بھی یہاں دہرا دیتا ہوں جو میں نے سنا، آپ نے سنا، ہم سب نے سنا، کہ سچا مرید جھوٹے پیر سے بھی رستہ لے لیتا ہے. ٹھیک، میں اس چیز کو تھوڑا سا ایڈریس کروانا چاہوں گا آپ سے
کیونکہ یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے. آپ نے اصل میں ایک مشکل سوال پوچھا ہے اور میں آپ کو اس کا ایک مشکل جواب دینے لگا ہوں. میں درمیان سے یہ سارے بندے مائنس کر دیتا ہوں. سچے بندہ جو ہے نا جی آپ نے فرمایا ہے کہ دیکھو کیا اللہ تعالیٰ اتنا اگنورینٹ تھا کہ اس کو پتہ نہیں تھا کہ میری کتاب وہاں بھی پڑھی جانی ہے جن کی زبان نہیں ہے؟ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کی کو 8-10 ترجمے مختلف ورژنز میں کروا دیے کہ 10 زبانوں کے اندر قرآن پاک جو ہے میں اس کو لکھ دیا جائے. اللہ تعالیٰ اگر عربی میں لکھوا سکتا ہے تو وہ تو خالق تخلیق کار ہے نا زبانوں کا, تو وہ کروا سکتا تھا. تو آپ نے کہا کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اللہ کو یہ بات پتہ نہیں تھی کہ بھئی یہ اردو پڑھنے والے عربی پڑھیں گے تو یہ تو وہ حلق سے آواز جو نکالتے وہ نہیں نکال سکتے صحیح طرح سے, تو یہ کیا کریں گے؟ تو آپ نے کہا کہ دیکھو اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے رائٹر سے خود رابطہ کرو, جو اس کتاب کا تخلیق کار ہے اس سے رابطہ کرو کہ یہ آپ نے کیا کہا ہے, وہ خود سمجھا دے گا تمہیں. آپ ریکمینڈ کریں گے کہ جو مضمون ہے رابطہ وہ پڑھ لینا چاہیے؟ بڑا ضروری ہے جی. واصف صاحب سرکار حرف حقیقت میں حرف حقیقت رابطہ ہے جی. رابطہ بیسکلی دیکھیں ہم اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہیں, اس کی کسی اجازت کے بغیر پتہ تک نہیں ہلتا. اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تو اللہ تعالیٰ اس کو سمجھا دے. آپ کیا کیا کام نہیں کرتے اللہ تعالیٰ سے, ہر قسم کی دعائیں مانگتے ہیں. ہاں جی, ہیں پیسے مانگتے ہیں, بچے مانگتے ہیں, کاروبار مانگتے ہیں, وہ آیت بھی مانگ لیں, استخارے کرتے ہیں رشتوں کے لیے. اللہ میں سے کہہ دے یہ اللہ تعالیٰ یہ تیری کتاب ہے, اس کا یہ جملہ سمجھ نہیں آ رہا مجھے, سمجھا ہی دے مجھے. تو کیا اللہ تعالیٰ آپ پہ یہ مہربانی بھی نہیں کرے گا کیا؟ ہم لوگ اصل میں یہ سچے بندہ جو ہوتا ہے نا, سچا بندہ وہ کریٹر تک پہنچنا ہے. یہ سارا رستہ اس تک پہنچنے کا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے ہم جب کہتے ہیں نا کہ واصف صاحب کی کتابیں اپنی شکل میں موجود, میں انٹرپریٹیشن کروں اس کی, آپ انٹرپریٹیشن کریں. کوئی تیسرے صاحب واصف صاحب کی جو فرسٹ رو کے جو لوگ ہیں جو ابھی کچھ حیات ہیں کچھ چلے گئے ہوئے لوگ, ان سے انٹرپریٹیشن لیں گے. ہر ایک کی انٹرپریٹیشن اس کے اپنے مزاج سے ہوگی, اور ہمارا آپس میں ایک دوسرے سے متفق ہونا بھی کوئی ضروری نہیں ہے. واحد صاحب کی کتاب آپ خود پڑھو. بھائی آپ نے پڑھی شاہ جی, آپ کی ملاقات نہیں ہے, بالکل ایسے میری زندگی بدل گئی. آپ نے کتاب پڑھی, کس سے ترجمہ پوچھا تھا آپ نے؟ بالکل بھی نہیں. کرن سورج پڑھی اور اس کے بعد میری زندگی بدل گئی. تو کیا فیض ہوا کہ ڈائریکٹ رابطہ. بھائی دیکھیں یہ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا, یہ ایک سنگت ہے. صحیح جی, کہ ہم ایک سے محبت کرنے والے, ایک خیال سے ملتے جلتے سے لوگ, یا ایک ہی جیسے زخم خوردہ لوگ. یہ ویسے بڑا یہ راز و نیاز نہ رہنے دے, ویسے چھپی رہی بات ہے. ایک جیسے زخم خوردہ لوگ ہم اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم اپنا غم غلط کریں. تو وہ یہ سنگتیں اس لیے ہوتی ہیں کہ ہم اپنی دل کی تشفی میں کوئی بات کریں, پوچھیں. لیکن جو بات واصف صاحب کی ہے واصف صاحب سے پوچھ لیں. ایک جملہ ایڈ کرنے کی اجازت ہے؟ بالکل. ایک دفعہ اقبال کے چاہنے والے سارے بیٹھے تھے, میں کوئی کورس کر رہا تھا, پرانی بات ہے. تو ایک بڑے کہہ لیجیے ایک ٹال ہائٹڈ, لٹریچر میں ان کا بڑا نام ہے, میں اس لیے ٹال ہائٹڈ کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ اقبال پہ لکھی جانے والی ہزاروں کتابیں اگر وہ ساری یہ کشتی میں رکھ کے سمندر غرق کر دی جائے تو پھر بھی اقبال رہے گا. تو آپ کہیں گے آج کے وہ ساری وضاحتیں, دیکھیں وہ وضاحتیں نا ان کی اپنی محبتیں ہیں. صحیح جی, میں اس کو ایسے نہیں کہتا. اقبالیات پہ کام کرنے والا پورا اقبال سینٹر موجود ہے جی. ہاں جی, اقبال اکیڈمی ہے جی, پوری کی پوری موجود ہے. تو اقبال اکیڈمی جو کام کر رہی ہے وہ کرتی رہے. اقبال سے فیض یافتہ ہونا, اقبال نے کس سے کون سی اکیڈمی سے پڑھ کے تو مولانا روم سے فیض لیا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. یا اگر وہ داتا صاحب سے ان کے محبت نامہ ہے, یا بزرگان اولیاء سے ان کا تعلق ہے, یا وہ کہتے ہیں کہ مجھے خواب میں آ کے مجھے یہ بات بتائی گئی ہے کہ یہ دو نظریہ, قومی نظریہ آنا ہے, یہ والا خیال ہے. تو لیکن سنگتیں ان کی پھر بھی تھیں, اقبال کی اپنی بھی تھیں. ہاں جی, مجالس تھیں ایسی بے شمار جن میں بیٹھتے رہے, دوست تھے, ان میں خیال ڈسکس بھی ہوتا رہا. لیکن ایک ڈائریکٹ پرسنل تعلق, رابطہ پیچھے
ہونا آپ کا زمان و مکان کی قید سے آزاد، وہ آپ کا اپنا ہے. یہ آپ اس کی تشریح کریں. دیکھیں میں تشریح پتہ کیسے کرتا ہوں، میں تشریح ایسے کرتا ہوں کہ ایک فکرہ ہے جیسے ویسا آپ کا کہ پریشانی حالات سے نہیں، حالات سے پیدا ہوتی ہے. یہ فکرہ اس کی اتنی زیادہ ڈومینز ہیں، اتنی زیادہ اس کی سطحیں ہیں کہ اس بیماری کو بھی یہ لگ سکتا ہے، اس بیماری کے لیے بھی شفا ہے، اس بیماری کے لیے بھی یہ ڈوز ہے. ٹھیک ہے. 5 6 8 10 بیماریاں میں بتا سکتا ہوں کہ جن کے لیے یہ فکرہ ایک ٹیبلٹ ہے، ایک دوائی ہے جس سے اس کو آرام آ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اب یہ اس کو میں نے کس کو کیسے کہنا ہے، یہ ایک میری انٹرپریٹیشن ہو. ٹھیک ہے کہ میں نے اس فکرے کو ایسے سمجھا ہوا ہے، یہ فکرہ ہے ایسے، اور 3 4 تو مجھے پتہ ہے کہ یہ اس کی ڈومینز ہیں، 8 10 بھی ہو سکتی ہیں. آخر میں ایک میں اس کی بات بتا دوں. ایک تھے ہمارے وہ صاحب، وہ واس صاحب کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ واس صاحب شب سے راگ تھی. انہوں نے کہا جی اے تواڈے نا اے شعر دا مطلب غزل دے اے شعر دا مطلب سمجھ نہیں آیا. میں آپ نے کہا تھا مطلب باقی دی سمجھ آ گئی ہے تن. صحیح، باقی کی بھی سمجھ نہیں. ہم تو بھائی وہی سمجھیں گے جتنا ہمارا ذہن ہے یا جتنی وہ عطا کریں. یہ کام کرنے والے بھی کرتے رہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ کی انٹرپریٹیشن سے کچھ لوگ وائس صاحب تک پہنچے، کچھ لوگوں کی اور کی انٹرپریٹیشن سے لوگ وائس صاحب تک پہنچے. جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ فانی سے محبت کرو گے فنا ہو جاؤ گے، باقی سے محبت کرو گے بقا میں چلے جاؤ گے. اگر بقا کا سفر کرنا ہے تو یہ خالص محبت کا سفر ہے. اس میں آپ سمجھائیں، سمجھیں، بیٹھیں، بٹھائیں، جو بھی کریں، لیکن تعلق بنوا لیں. یہیں پر ختم کر رہے ہیں اچانک. اس کی وجہ یہ ہے سر تشنگی رہنی چاہیے. آپ کو ایکسپیرینس ہے بچپن میں اس کا شیزان کی بوتل کا؟ ہاں مزہ آتے ہی ختم ہو جائے. تو ہم اس نشست کو یہیں پر ختم کر رہے ہیں. اس کو پھر دوبارہ کنٹینیو کرتے ہیں. بہت شکریہ. Thank you.